آج پڑھیں کہ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے خط لکھنے پہ پورا لشکر لے کے آ گیا تھا۔ آج بتائیں اپنے ان نسلوں کو، آپ لوگوں کے میں بہت سمپل سا ایک سلوشن بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا، ابھی تک تو آپ کو یہ بتایا گیا بچپن سے، ہر ادارے میں جہاں میں نے بھی پڑھایا، میں نے بچوں سے پوچھا کیا پڑھایا گیا، کہتے ہیں جی بس نوکری کرو 16 سال، وہ 16 سال تعلیم حاصل کرو اور پھر نوکر بن جاؤ، پیسے کماؤ، گھر بار کماؤ، یہی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں نا۔ بچہ خدمت پتہ کیا کی جا سکتی ہے؟ آپ میں سے ہر کسی کے محلے میں 2 4 سال کے وہ ٹٹکے شانی مانی پھر رہے ہوتے ہیں، وہ جو بھانجے بتیجے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلاؤ 10 منٹ کے لیے کہ بیٹا یہ ٹافی یا چاکلیٹ لو، یہ سنو کہ محمد بن قاسم کون تھا، انہیں پڑھائیں۔ پھر ریسرچ کریں کہ طارق بن زیاد کون تھا، کہ جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر 10 گنا بڑا ہے تو واپسی کا رخ جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے جانا ہے، واپس تو کشتیاں جلا دیتا ہے، شہادت کو قبول کر لیتا ہے لیکن پیچھے رخ کرنا قبول نہیں کرتا۔ اور بچے سے اگلے دن سنیں، یوں ہوتی ہے تربیت آنے والی نسلوں کی۔ تب جا کے وہ بچہ جب اس سے کوئی ٹیچر پوچھے نا اسکول میں کہ بیٹا یو وانٹ ٹو بیکم what do you want to become، تو کہ میڈم I want to become چیف آف آرمی اسٹاف، تو کہ اچھا so you want to become جنرل پرویز مشرف، تو کہ no ma'am I want to become جنرل صلاح الدین ایوبی، I want to become جنرل نور الدین زنگی، I want to become جنرل محمد بن قاسم، I want to become جنرل طارق بن زیاد۔ You got my point بیٹا؟ سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی؟ یہ ہے اگلی نسلوں کی تربیت۔ ادروائز یہی ہوگا کہ وہ جو پنڈ کا چودھری ہے کب آ کے ہماری ماں بہن کو عافیہ صدیقی کی صورت میں اٹھا کے لے جائے، ہم یہاں باہر سڑکوں پہ نکل کے نعرے لگانے کے قابل رہیں گے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لانگ ٹرم میئرز لینے کی ضرورت ہے۔ نکلیں ان چیزوں سے کہ فلاں چینل پہ فلاں ڈرامہ لگا ہوا ہے اسے دیکھنا ہے، پھر پڑوسن کو بتانا ہے کہ جی وہ فلاں ڈرامہ تم نے نہیں دیکھی، وہ ایپیسوڈ تو میں آ کے دکھا دیتی ہوں۔ اور نکلیں ان چیزوں سے کہ فلاں نے فلاں عورت پہ جادو کر دیا تو پھر یہ ہو گیا۔ نکلیں ان چیزوں سے کہ فلاں نے فلاں کپڑے پہنے ہوئے تھے تو آج میں نے یہ پہن کے آنا ہے۔ اس کمپٹیشن سے نکلیں، دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے۔ جب تک اپنے اندر سے یہ غلامی کی زنجیریں جو جکڑی ہوئی ہیں نا، ان سے نہیں نکلو گے بچہ، اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتے رہو گے انٹرنیشنل لیول پہ، جس طریقے سے ہم بحیثیت پاکستانی ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ میڈیا بے شک ایک نہیں لاکھ مرتبہ بتائے کہ نہیں وہ ہم تو بہت سپر پاور بن چکے، ایشین ٹائیگر بن چکے، قوم میں غیرت ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو اوپر لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں نا پچھلے 70 سالوں سے، ان میں سے میجورٹی میں وہ چیز ناپید رہی۔ وہ کیوں ناپید رہی؟ وہ جاتے کالجز اور یونیورسٹیز سے ہی ہیں اوپر، لیکن کالجز اور یونیورسٹیز میں مسٹر شپس تو پڑھا لیا جاتا ہے، سنڈریلا بھی پڑھا لی جاتی ہے، لیکن ان کالجز اور یونیورسٹیز میں حضرت بلال حبشی کا عشق رسول کا وہ جذبہ نہیں پڑھایا جاتا۔ ان کالجز اور یونیورسٹیز میں میر تقی میر اور غالب تو پڑھا دیا جاتا ہے، اقبال کا خودی اور عشق رسول کا ایلیمنٹ نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کو کس طرح کور کیا جائے؟ اب بورڈز ہیں، فیڈرل بورڈ ہے، فیصل آباد بورڈ ہے، راولپنڈی بورڈ ہے، اس نے تو ایک نصاب دے دیا، آپ نے وہی کرنا ہے، لیکن 5 سے 10 منٹ آپ کی کلاس کی سی آر یا آپ کے ٹیچر سے آپ ریکویسٹ کریں کہ سر آج 5 سے 10 منٹ ہمیں اقبال کا وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ شعر سمجھا دیجئے۔ آج 5 سے 10 منٹ ہمیں اس پہ آ کے لیکچر دے دیں سر یا میم کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آج 5 سے 10 منٹ ہمیں اس بات پہ بھی لیکچر دے دیجئے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج 5 سے 10 منٹ ہمیں یہ لیکچر بھی دے دیجئے کہ مسلمان 72 کا قافلہ لے کے نکلتے تھے تو سر کٹانے اور سر جھکانے میں سے کچھ چننا ہوتا تھا تو سر کٹوا دیا کرتے تھے لیکن جھکایا نہیں کرتے تھے۔ تب جا کے اس قوم کی بیٹیاں حضرت سکینہ جیسا جذبہ رکھ سکیں گی، تب جا کے اس قوم کی بہنیں
حضرت زینب جیسا جذبہ رکھ سکیں گی، تب جا کے اس قوم کی مائیں حضرت فاطمہ جیسا جذبہ رکھ پائیں گی۔ ادروائز بیٹا یہی ہے، سنڈریلا پڑھایا جائے گا، باغی ڈرامے قندیل بلوچ والے دکھائے جائیں گے، قوم کی بیٹی کی تربیت کیا ہو رہی ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ ڈونٹ ٹیک می ایز یور ٹیچر، ٹیک می ایز یور ایلڈر بردر۔ یہ بردرلی ایڈوائز میں کر رہا ہوں بچوں آپ لوگوں کو، کہ یہ قوم کی تقدیر یا اساتذہ بدل سکتے ہیں، یا یہ ایف ایس سی اور بی ایس سی کے سٹوڈنٹس بدل سکتے ہیں جنہوں نے ابھی پریکٹیکل لائف میں جانا ہے۔ اور دیں سی ایس ایس کے امتحانات، سسٹم میں گھسیں، بیوروکریسی میں جائیں، فورن آفس میں جائیں، یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپس میں جائیں۔ جب تک آپ لوگ نہیں جائیں گے، اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر نہیں بنیں گے، تو پھر آپ لوگ صرف نعرے ہی لگا سکیں گے بیٹا، آپ لوگ صرف جذباتی باتیں ہی کر سکیں گے۔ وہ کشمیر کی بہن کی جو عزت ہے وہ تب محفوظ ہوگی جب ہمارے اوپر ملک چلانے والے لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہ صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ رکھتا ہوگا کہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد کئی گھنٹوں وہاں اذانیں دلوائی گئیں۔ ایوبی جب شام سے ایک مسلمانوں کا قافلہ لٹا تو کسی صلیبی جنرل نے کہہ دیا کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد، بلاؤ انہیں، تمہاری مدد کو آئیں۔ تو جب یہ بات اس دور کے مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو غیظ و غضب سے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں دو کام نہیں کرتا۔ نمبر 1، جب تک میں بیت المقدس فلسطین کو فتح نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب تک میں اس گستاخ سے بدلہ نہیں لیتا۔ بیت المقدس فتح ہوتا ہے، تمام صلیبی جرنیلوں کو صف میں بٹھایا جاتا ہے، ایوبی اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہاں ایوبی سب کو پانی پلا کے سب کو اپنی امان میں لے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ جب اس صلیبی جرنیل جس نے گستاخی کی اس کی طرف نظر گئی تو ایوبی نے کہا تو وہ تم تھے جس نے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، لو دیکھو رسول اللہ نے اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو بھیج دیا، اور نیام سے تلوار نکال کے اس کا سر قلم کیا گیا۔ یہاں پر اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ بیٹا اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا اور تم ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ۔ اور یہ کب یہ آنے والی نسلوں کو یہ درس دیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ لوگ دیں گے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، چودھری رحمت علی نے اس وقت یہ ناؤ اور نیور کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم نہیں تو کون، اب نہیں تو کب، اور ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ پانی سر سے نہیں گزرا لیکن یہ گردن تک آ چکا ہے بیٹا، سر سے بھی گزر جائے اس سے بہتر ہے کہ صحیح سمت میں آئیں، سسٹم میں گھسیں، اور تب جا کے آپ لوگ اس سسٹم کو چینج کر پائیں گے۔ تو اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔